کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے 1 ہفتے بعد یا 2 ہفتوں بعد یا 3 ہفتوں کے بعد کی تاریخ بتائیں۔ اگر آپ اب ابھی جولائی ہے اور آپ جولائی کو فون کر رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو کہیں کہ am 15.8 یعنی کہ 15 اگست کو، پھر وہ آپ کو یہ بول کر اور پوچھیں گے کہ کیا آپ آ سکیں گے، ہمارے پاس 15 اگست کو پہلی ٹرمین فرائی ہے۔ تو آپ کہیں گے یا یعنی کہ ہاں ich kann am 15.8 kommen، کہ ہاں میں سکتا ہوں کو 15/8 آنا۔ یہ لفظی مطلب ہے، لفظ با لفظ۔ تفسیری یا کہہ لیں کہ تشریحی معنی یا مفہوم ہوگا کہ میں 15 اگست کو آ سکتا ہوں۔ اور اگر آپ نہیں جا سکتے ہوں گے تو آپ کہیں گے nein نہیں ich kann am 15.8 nicht kommen، میں 15 اگست کو نہیں آ سکتا یا سکتی ہوں۔ اور اس کے بعد آپ خود جو ہے کوشش کیجئے کہ اس لڑکی یا لڑکے کو بتانے کے کہ آپ کے پاس کس دن، کس تاریخ کو اور کس وقت ہوگا۔ تو اب یہ تو بنیادی چیزیں تھیں آپ کے لیے جو بہت ضروری تھیں ٹرمین لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس۔ یعنی کہ دانت والے ڈاکٹر کے پاس، Zahnarzt۔ اور اس کے علاوہ جو عام ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو ہاؤس آرسٹ بولتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر شعبے کا، ہر کہہ لیں کہ بیماری کا ایک علیحدہ ڈاکٹر ہوتا ہے، جسم کے ہر حصے کا، کان کا، ناک کا اور آنکھوں کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، دماغ کا علیحدہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اور دل کے امراض کا جو علیحدہ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہر شعبے کا ایک علیحدہ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اب یہ تو تھی ٹرمین لینے کی چند ضروری باتیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹرمین کے دوران ہی آپ کو پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی تیاری کر سکیں کہ آپ کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، کس طرح سے آپ کا علاج کرنا ہے اور آپ کے لیے کیا دوائی دینی ہے۔ تو میرے خیال سے سب سے بہتر چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے سامنے جب ڈاکٹر کو ٹرمین لینے کے لیے کال کریں تو ایک کیلنڈر جو ہے نا وہ رکھ لیں، تاکہ جب ڈاکٹر یا ڈاکٹرنی یا اس کے جو
آگے کمپاؤنڈر ہوتے ہیں، وہ آپ کو جب تاریخ کا بتائیں تو آپ اپنے سامنے تاریخ کو اس کے اوپر ٹک کر دیں یا دائرہ لگا دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کس تاریخ اور کس وقت کو ترمیم لی ہوئی ہے۔ پھر آپ ان سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر ترمیم دور ہو تو کہ وہ آپ کو جب آپ کا ترمیم کا وقت نزدیک آئے تو وہ آپ کو یاد دلانے کے لیے ایک کال کر دیں یا ای میل لکھ دیں تاکہ آپ کی ترمیم جو ہے، آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اس کے بعد جو میں مزید ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر جسمانی کوئی مسئلہ ہے تو اس جسمانی حصے کا نام پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی ٹانگ میں، بازو میں یا دل میں کہیں بھی کوئی تکلیف ہے تو آپ کو اس چیز کا نام آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میرے کہہ لیں سر میں درد ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو حصے جو ہم مارک کیے گئے ہوئے ہیں، ایک جو ہے بایاں حصہ اور ایک دایاں حصہ، 3 اور 4 سے۔ تو آپ یہاں پر آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ 3 اور 4 جو ہے، 3 جو ہے وہ سر کا نہیں بلکہ آدمی کا حصہ تھا اور 4 جو ہے اس کے سر تھا۔ ہاں جی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ der Kopf tut weh، اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ rechte Seite یعنی کہ دائیں جانب اور بائیں جانب، ٹھیک ہے۔ die rechte Seite دائیں جانب کے لیے und die linke Seite meines Kopfes tut weh، بائیں جانب میرے سر میں درد ہے۔ اور جو اس کی پیچھے کی جگہ ہے وہاں پر یہ 5 اور 6 لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا نام ہے 5 کا اور 6 کا۔ 5 کا نام ہے der Scheitel der Wirbel اور 6 der Hinterkopf۔ تو Hinterkopf ہے اگر آپ کے سر کے پیچھے کی جانب چوٹ لگی ہوئی ہے یا درد ہو رہی ہوئی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں ترمیم لیتے ہوئے ہی، فون پر ہی، کال پر ہی، کہ die hintere Seite meines Kopfes tut weh۔ اس طرح اگر آپ کو یہاں پر درد ہو رہی ہے اس جگہ پر، بالکل چھاتی کے پستان کے پچھلے حصے پر، تو آپ یہاں پر نمبر دیکھ سکتے ہیں 32 اور یہاں پر 32 ڈھونڈنا پڑے گا۔ Das Schulterblatt، das linke Schulterblatt oder das rechte Schulterblatt tut mir weh۔ اور اسی طرح اگر آپ کے گھٹنے کے پچھلے حصے یعنی کہ Nummer 89 پر درد ہو رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ die Kniekehle oder die Kniebeuge، ہاتھ لگا کر آپ بتا سکتے ہیں۔ ٹیلی فون پر تو آپ ظاہر ہے منہ سے بتائیں گے، لفظ ہی بولیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں ضروری ہیں آپ کے لیے جب آپ ترمیم لے رہے ہوں گے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر ہر جو ہے نا باڈی پارٹ کا نمبر دیا گیا ہوا ہے